اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاقۃ ما الحاقہ صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل سے سینکڑوں احادیث مبارکہ میں سے یہ قیامت کی نشانیاں نکالی گئی ہیں اور کوشش کی گئی ہے کہ جو مشہور ضروری قیامت کی نشانیاں ہیں ان میں سے کوئی چھوٹنے نہ پائے۔ پھر بھی انسان ہے، ہو سکتا ہے کہ کافی نشانیاں چھوٹ جائیں، اللہ رب العزت معافی عطا فرمائے، لیکن ہدایت حاصل کرنے والوں کے لیے الحمدللہ یہ کافی علامات قیامت ہیں جو ہم نے مختصراً جمع کر لی ہیں۔ نمبر 1، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو جوڑ کر فرمایا کہ میری بعثت اور قیامت اس طرح باہم جڑے ہوئے ہیں۔ نمبر 2، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ حضور علیہ السلام نے چاند کو زمین پر بلا کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند ٹوٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میری وفات شریف ہے۔ نمبر 4، بیت المقدس کی فتح یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے، اور یہ بیت المقدس کی فتح یہ 3 مرتبہ ہوگی۔ 2 مرتبہ ہو چکی ہے اور تیسری مرتبہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگی۔ نمبر 5، سرکار نے فرمایا کہ طاعون کی بیماری تمہیں لگ جائے گی اور تمہارا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ ایک شہید کا ہوگا جو اس بیماری کی وجہ سے وفات پائے گا۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی بیماری میں انتقال فرما گئے تھے۔ نمبر 6، جزیرۃ العرب کی فتح۔ نمبر 7، ایران کی فتح۔ کیسر روم سے لڑائی، کیسر و کسریٰ کے خزانوں کا حاصل ہونا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، واقعہ کربلا۔ نمبر 12، بنو ثقیف میں کذاب و مبیر ہوں گے۔ جو کذاب ہے اس سے مراد مختار ثقفی ہے، اور مبیر یعنی ظالم سے مراد حجاج بن یوسف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علماء کو ایک ایک کر کے اٹھاتا رہے گا، یہاں تک کہ جب کوئی عالم نہ رہے گا تو لوگ جہلاء کو اپنا رہنما بنا لیں گے۔ لوگ ان سے مسائل پوچھیں گے، وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، فدلوا وادلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ زنا کی کثرت ہوگی، شراب کئی قسموں کی ہوگی، کثرت سے شراب پی جائے گی، مرد کم ہو جائیں گے اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ نمبر 17، قتل کثرت سے ہوں گے۔ نمبر 18، قتل کرنے والے کو معلوم نہ ہوگا کہ کیوں قتل کیا جا رہا ہے، اور جو مقتول ہوگا اسے بھی نہ معلوم ہوگا کہ مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے۔ نمبر 19، قرآن پڑھنے والے بھی قرآن پر عمل چھوڑ دیں گے۔ 20، محصولات کو ذاتی دولت سمجھا جانے لگے گا۔ 21، امانت کو مال غنیمت سمجھ کر کھایا جائے گا۔ 22، زکوٰۃ کو تاوان سمجھ کر دیا جائے گا۔ 23، لوگ دنیا کے لیے علم حاصل کریں گے۔ 24، مرد بیوی کی فرما برداری کرے گا لیکن ماں کی نافرمانی کرے گا۔ 25، دوست کو قریب کرے گا آدمی اور اپنے باپ کو اپنے سے دور کرے گا۔ 26، مسجدوں میں آوازیں بلند ہوں گی۔ 27، قبیلے کا بد کردار و بد افعال کمینہ شخص اپنے قبیلے کا سردار بن جائے گا۔ 28، ذلیل آدمی قوم کا لیڈر اور حکمران بن جائے گا۔ 29، آدمی کو عزت اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کی جائے گی
کسی اور وجہ سے نہیں۔ 30 گانے والی عورتیں اور گانے بجانے کا سامان عام ہو جائے گا۔ 31 بعد میں آنے والے لوگ پہلوں کو لان تان سے یاد کریں گے۔ 32 اس وقت سرکار نے فرمایا کہ سرخ آندھی، زلزلے اور زمین میں دنس جانے، شکلیں بگڑ جانے، بندروں کی شکل اور خنزیروں کی شکل ہونے اور آسمان سے پتھر برسنے کا اور طرح طرح کے عذابوں کا تم انتظار کرنا۔ 33 ایسے لوگ آئیں گے جن کا دعویٰ یہ ہوگا کہ وہ قرآنی دعوت دے رہے ہیں، حالانکہ وہ خود قرآن کو پس پشت ڈال چکے ہوں گے۔ 34 قرآن کو آر یعنی شرم کا باعث جانا جائے گا۔ 35 اسلام غریب ہو جائے گا۔ 36 زمانہ بوڑھا ہو جائے گا اور انسان کی عمر کم ہو جائے گی۔ 37 مہینہ سال غلہ اور پھل میں سے برکت اٹھ جائے گی۔ 38 خیانت کرنے والوں کو امانت دار اور امانت دار لوگوں کو خائن سمجھا جائے گا۔ 39 سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا کہا جائے گا۔ 40 لوگ بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کر کے آپس میں فخر کریں گے۔ 41 اولاد والیاں غم زدہ ہوں گی اور بے اولاد عورتیں خوش ہوں گی، یعنی اولاد نافرمان ہوں گی۔ 42 ظلم، حسد اور لالچ عام ہو جائے گا۔ 43 موسم سرما میں بھی گرمی ہوگی۔ 44 زنا اعلانیہ ہونے لگے گا۔ 45 بارشیں زیادہ فصلیں کم ہوں گی۔ 46 قرہ زیادہ اور فقہا کم ہوں گے۔ 47 عمرہ زیادہ اور امانت دار کم ہوں گے۔ مانگنے والوں کی بھیڑ ہوگی، دینے والے کم ہوں گے۔ تقریریں لمبی چوڑی ہوں گی اور نمازیں مختصر سی۔ 50 اعمال سے زیادہ خواہشات کو مقدم رکھیں گے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ پیدا ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں گائے کی دم کی مانند کوڑے ہوں گے، وہ ناحق لوگوں کے چہروں پر ماریں گے۔ 52 نساء کاسیات ایسی عورتیں ہوں گی جو کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی، عاریاتن پھر بھی وہ ننگیاں ہوں گی، یعنی بالکل باریک اور گھٹیا کپڑے پہنیں گی۔ ممیلاتن مائلاتن وہ جسم کی نمائش اور زیبائش سے مائل کرنے والیاں مردوں کو اپنی طرف اور خود اپنے آپ کو مردوں کی طرف مائل کرنے والیاں، یعنی خود بھی مائل ہونے والیاں ہوں گی۔ 53 لوگ مہنگی گاڑیوں کی مخمسی گدیوں پر بیٹھ کر مسجدوں میں آئیں گے اور ان کی عورتیں کاسیاتن عاریاتن ہوں گی، یعنی جسم پر لباس پہننے کے باوجود ان کے جسم ننگے ہوں گے۔ لوگ باہر سے دوست اور اندر سے دشمن ہوں گے، یہ خوف اور لالچ کی وجہ سے ہوگا۔ 55 کافروں کے دلوں سے مسلمانوں کا رعب ختم ہو جائے گا، مسلمان بزدل ہو جائیں گے، دنیا سے محبت کرنے والے اور موت سے نفرت کرنے والے ہوں گے۔ حالانکہ جس مومن کے دل کے اندر شہادت کی موت کی طلب ہے وہ مومن ہے، اور جس کے دل کے اندر شہادت کی طلب نہیں ہے وہ منافق ہوتا ہے۔ 56 کوئی بھی سود سے محفوظ نہ رہے گا، چاہے سود کا غبار ہی اس پر پڑے۔ 57 مال کا سود اصل زر سے بڑھ جائے گا، یعنی لاکھ روپیہ لیا ہے تو سود جو ہے وہ لاکھ سے زیادہ ہو جائے گا۔ 58 لوگ مسجدوں میں اکٹھے ہو کر باجماعت نماز ادا کریں گے مگر ان میں ایک بھی مومن نہیں ہوگا۔ مرد ریشمی لباس پہننے لگیں گے۔ 60
مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے جنسی لذت حاصل کریں گے، یعنی گیز اور لیسبیانز کے گروہ عام ہو جائیں گے۔ مرد کہیں گے ہم نے مردوں سے نکاح کرنا ہے، اور عورتیں کہیں گے ہمارا قانونی حق ہے ہمیں دو کہ ہم عورتیں عورتوں سے نکاح کریں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا بہت زیادہ ممالک کے اندر، بلکہ پاکستان کے اندر بھی عورتیں عورتوں سے اور مرد مردوں سے اپنی خواہشات پوری کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ 61 اولاد غم و غصہ کا باعث ہوگی، یعنی نافرمانی کی وجہ سے۔ 62 بیگانوں سے تعلق جوڑا جائے گا اور خونی رشتوں سے تعلق توڑا جائے گا۔ 63 قبیلے کی قیادت منافقوں کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ ہر بازار کی قیادت بدمعاشوں کے ہاتھ میں ہوگی۔ 65 مساجد سجائی جائیں گی اور دل ویران ہوں گے۔ 67 سچا مومن اپنے قبیلے میں بھیڑ بکری سے زیادہ حقیر سمجھا جانے لگے گا۔ مسجدیں زیادہ اور ممبر عالیشان ہوں گے۔ معاشرے میں پولیس والوں، چغلی کرنے والوں اور تانا بازوں کی بہتات ہوگی، کثرت ہوگی۔ ناجائز بچوں کی ولادت کثرت سے ہوگی۔ 70 کم عمر لوگوں کو حکومت دی جائے گی، حکمرانوں کا ظلم بڑھ جائے گا۔ 72 ناپ تول میں کمی کی جائے گی۔ 73 آدمی اپنے کتے کے بچے کی نگہداشت اپنے بیٹے سے بڑھ کر کرے گا، یعنی اپنی اولاد سے کتوں کے بچوں کو زیادہ ترجیح دیں گے۔ بڑوں کی عزت نہیں کی جائے گی اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کی جائے گی۔ مرد عورت سے گزرگاہوں میں ہی بدکاری کرنے لگ جائے گا، اور جو ان سے بہتر ہوگا وہ ان سے کہے گا تم راستے سے بھی ہٹنا گوارا نہیں کرتے۔ بھیڑیا صفت لوگوں نے بھیڑ کی خال پہن رکھی ہوگی، یعنی اوپر سے تو وہ محسوس ہوگی کہ یہ شریف ہیں، لیکن اندر سے وہ بھیڑیے کی صفت والے ہوں گے۔ اچھے لوگ بھی خوشامد کرنے لگیں گے، اتنی زیادہ خوشامد ہوگی۔ 78 دیندار لوگ اپنا دین بچانے کے لیے پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے جائیں گے یا سرنگوں میں چھپ جائیں گے، عرض کریں گے بار الہا ہمارا دین بچنا چاہیے، ہمارا ایمان سلامت رہنا چاہیے۔ آدمی ناجائز ذرائع سے امیر بن کر تباہ ہو جائے گا۔ 80 مسنات پڑھی جائیں گی، کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، یعنی ایسی لکھی چیزیں پڑھی جائیں گی جو قرآن اور سنت کے خلاف ہوں گی۔ جیسے آج نئے نئے نعت لکھنے والے اور نعت پڑھنے والے ہیں، ایسی ایسی چیزیں لکھتے ہیں جو قرآن کے، حدیث کے اور اسلام کے بھی خلاف ہیں، لیکن ان کو کوئی بھی روکنے والا نہیں۔ 81 آدمی صبح مومن ہوگا اور رات کو کافر ہو جائے گا۔ 82 دنیا کی معمولی سی منافعات کے بدلے، نفع کے بدلے ایمان کو فروخت کر دیا جائے گا۔ 83 ایسے لوگ آئیں گے حدیث بیان کریں گے، ایسے لوگ آئیں گے قرآن کی تلاوت کریں گے، حالانکہ دین اور قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، وہ دین سے اس طرح خارج ہو چکے ہوں گے جس طرح تیر کمان سے خارج ہو جاتا ہے تو واپس نہیں آتا، وہ بھی دین میں واپس نہیں آئیں گے۔ دین پر چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے کوئی انگاروں کو اپنی مٹھی میں پکڑنا بہت مشکل سمجھتا ہے۔ 85 امور یعنی عہدے نااہلوں کو سونپے جائیں گے۔ 86 فحش گوئی، قطع رحمی، رشتہ داروں سے تعلق توڑنا، بری ہمسائیگی ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی۔ 87 حاکم شریر ہوں گے، مالدار لوگ بخیل ہو جائیں گے، کنجوس۔ 99 معاملات عورتوں کی سپرد کر دیے جائیں گے۔ 90 اچھے لوگوں کا مرتبہ پست، برے لوگوں کا مرتبہ اونچا، یعنی اچھے لوگوں کا مرتبہ چھوٹا اور برے لوگوں کا مرتبہ اونچا ہو جائے گا۔ 91 بدنام زمانہ، جس کا باپ بھی بدنام زمانہ ہوگا اور سب سے بڑا معزز اور شریف سمجھا جانے لگے گا، دولت اور اقتدار بھی اس کے ہاتھ میں آ جائیں گے۔ 92
وعدوں کا پاس نہ کرنے والے اور امانتوں کی پرواہ نہ کرنے والے آپس میں گتھم گتھا ہوں گے، یعنی لڑائی شروع کریں گے۔ 93 زمین ظلم اور جور سے بھر جائے گی۔ 94 لوگ ریشم کو، شرمگاہوں کو اور شرابوں کو حلال ٹھہرائیں گے۔ 95 شراب کا نام بدل کر حلال ٹھہرا لیں گے۔ 96 بعد میں آنے والا زمانہ گزرے ہوئے زمانے سے برا ہی برا ہوگا۔ 97 جھوٹ بولنے والے کثرت سے پیدا ہوں گے۔ 98 دجال و کذاب ہوں گے جو ایسی حدیثیں بیان کریں گے جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے نہ سنی ہوں گی۔ کمینے، بے علم، واعظ اور خطیب پیدا ہو جائیں گے۔ 100 گانے اور بجانے والی عورتیں سر عام گائیں گی اور بجائیں گی، گلوکارائیں، جیسے کہ اب گا رہی ہیں، بجا رہی ہیں۔ اللہ گناہ گاروں کو بندروں اور خنزیروں کی شکل پہنا دے گا۔ 102 ایسے لوگ آئیں گے جو صرف قرآن ہی کو مانیں گے، حدیث کو نہیں مانیں گے۔ ایسے لوگ آ چکے ہیں۔ 103 ائمہ کی قلت ہوگی اور جو قرآن پڑھ کر سنانے والے ہیں وہ بھی دنیا کے طلبگار ہوں گے۔ 104 نماز پڑھانے کے لیے امام نہ ملیں گے، لوگ اماموں کو ڈھونڈتے رہیں گے۔ 105 ریاکاری نماز میں، زکوٰۃ میں، حج میں، صدقہ میں اور نیک اعمال میں آ جائے گی، یعنی لوگ نیک اعمال دکھلاوے کے لیے کریں گے جبکہ یہ شرک خفی ہے۔ عالی شان مساجد تعمیر کروانے میں لوگ ایک دوسرے پر فخر محسوس کریں کہ میں نے اتنی بڑی 4 منزلی مسجد بنائی، وہ کہے گا میں نے 6 منزلی مسجد بنوائی ہے۔ نمبر 107 یہود و نصارہ کی طرح مسجدوں کو سجائیں گے، آراستہ کریں گے۔ 108 زبان شکر سے بڑھ کر میٹھی ہوگی لیکن لوگوں کے دل جو ہیں وہ ایلوا یعنی مصبر سے زیادہ کڑوے ہوں گے۔ 109 اللہ کے سامنے مغرور ہوں گے، پھر اللہ ان مغروروں کو سزا بھی دے گا۔ علماء امیروں کے پاس جائیں گے دنیا حاصل کرنے کے لیے۔ قرآن گویوں کی طرز پر اور نوحہ خوانی کرنے کے انداز میں پڑھا جائے گا، وہ قرآن پڑھنے والے اور قرآن سننے والے فتنوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ 112 اچھے آدمی اٹھ جائیں گے اور بد باقی رہ جائیں گے۔ 113 نیک اعمال میں کمی اور بخل میں زیادتی ہونے لگے گی۔ 114 لوگ اپنے ائمہ کو قتل کرنے لگیں گے۔ 115 احمق، کم عقل، بیوقوف، کمینے اور گھٹیا حسب و نسب والے لوگ جو ہے وہ معزز و مکرم بن جائیں گے۔ 116 لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، یعنی بیٹی ماں پر حکومت کرے گی۔ 117 ننگے قدموں والے، ننگے بدن والے لوگ رعایا کے حاکم بن جائیں گے، جیسے کہ عرب ممالک کے لوگ، جیسے سعودیہ عربیہ ہے، دبئی کا شہنشاہ، اسی طرح اور بادشاہ جو بنے۔ بکریوں کے چرواہے بلند اور بالا عمارتیں تعمیر کرنے لگیں گے اور ایک دوسرے پر بلند محلات تعمیر کرنے پر فخر محسوس کریں گے، جس طرح کے عرب کے شاہان عمارتوں کی تعمیر کر رہے ہیں۔ یہ پہلے بکریوں کے چرواہے تھے، غریب تھے، ان کو کوئی جانتا نہیں تھا۔ 119 زمین سے سونا چاندی کے ستون حاصل ہوں گے۔ 120 دریائے فرات سے سونے کا خزانہ دریافت ہوگا۔ 121 دریائے دجلہ کے اندر سے سونا برآمد ہوگا۔ 122 دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ برآمد ہوگا، اس پر لوگ آپس میں لڑیں گے اور 100 میں سے ایک ہی بندہ بچے گا، باقی سارے مارے جائیں گے۔ 123 بنجر زمین بھی زرخیز ہو جائے گی اور کافی فصل اگانا شروع ہو جائے گی۔ 124 مال کی فراوانی، کوئی زکوٰۃ قبول کرنے والا نہ ہوگا۔
125 درندے کلام کریں گے، جانور لوگوں سے کلام کریں گے، آدمی کا کوڑا جو ہے اس کا پھندنا بھی آدمی سے، اور آدمی کے جوتے کا تسمہ بھی اور ران بھی آدمی سے کلام کرے گی۔ سال مہینے کی طرح، مہینہ ہفتے کی طرح، اور ہفتہ دن کی طرح، اور دن دن کا جلانے کے وقت جتنا وقت صرف ہوتا ہے اتنا ہو جائے گا۔ 127 فرقہ پرستی عام ہو جائے گی۔ 128 امت مسلمہ کبھی ختم نہیں ہوگی، اور قیامت تک کے لیے اچھے آدمی آتے رہیں گے اور جہاد کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ تقریباً 30-40 سال باقی رہ جائیں گے قیامت میں، پھر مسلمان جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے وفات پا جائیں گے۔ ایک گروہ ہمیشہ مسلمانوں کا حق پر ڈٹا رہے گا۔ 130 نماز، روزہ، صدقہ اور قربانی کیا چیز ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب ایک رات میں اٹھائی جائے گی، اور یاد رہے یہ بالکل قرب قیامت میں ہوگا جب مہدی علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام دونوں وفات پا چکے ہوں گے۔ 131 فرمایا تم ضرور ترکوں سے جنگ لڑو گے جن کے منہ چوڑے ہوں گے۔ ان ترکوں سے مراد تاتاری ہیں جنہوں نے بغداد پر حملہ کیا اور لاکھوں مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجاز سے آگ نکلے گی اور بصرہ کے مقام پر اونٹوں کی گردنیں دور سے دیکھی جائیں گی۔ یہ حجاز مقدس سے آگ نکلی تھی جب تاتاری حملہ کر رہے تھے اس دوران۔ فرمایا اسلام سمٹ کر مدینہ اور مکہ میں آ جائے گا، یہ قیامت سے پہلے ایسے ایام آئیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے مدعیان نبوت آئیں گے جو کذابون اور دجالون ہوں گے، ان میں سے ہر کوئی کہے گا کہ میں نبی ہوں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ حالانکہ میں خاتم الانبیاء ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ 135 حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور ہوگا، جن کا نام اسم گرامی محمد ہوگا، آپ کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام سیدہ آمینہ ہوگا۔ آپ حسنی النسل ہوں گے، اور آپ کی والدہ جو ہے وہ حسینی سادات میں سے ہوں گی۔ خانہ کعبہ میں رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگ آپ کو پہچانیں گے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہیں گے، لیکن آپ لوگوں کو بیعت نہ کریں گے۔ پھر آپ کے سر پر ایک بدلی ہوگی، اس میں سے آواز آئے گی یہی مہدی ہیں، یہ خلیفۃ اللہ ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ، غور سے ان کی بات کو سنو اور ان کی اتباع کرو اور اطاعت کرو۔ پھر آپ لوگوں کو بیعت کریں گے، اور بہت ساری نشانیاں ہیں جو حضرت مہدی علیہ السلام سے ملی ہوئی ہیں۔ زمین مشرق، مغرب اور جزیرہ عرب 3 جگہوں سے دنس جائے گی۔ 137 لشکر جو سفیانی ہوگا، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں سے یعنی قریش میں سے ایک شخص ہوگا، عروہ اس کا نام بتایا جاتا ہے، وہ لشکر تیار کرے گا حضرت امام مہدی علیہ السلام کو نعوذ باللہ ختم کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے۔ اس سے پہلے وہ کئی سجدوں کو قتل کر چکا ہوگا۔ جب اس کا لشکر جو ہے یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان زمین بیضا پر پہنچے گا، زمین پھٹ جائے گی اور سارا لشکر اندر دنس جائے گا، سوائے 2 آدمی ہوں گے، ایک وہ جو عروہ کو جا کر خبر دے گا، اور ایک وہ آدمی جو حضرت امام پاک امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر خبر دے گا کہ سفیانی کا سارا لشکر جو ہے وہ زمین میں دنس گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رومی تم پر حملہ کریں گے، ان کے 80 جھنڈے ہوں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج ہوگی، یعنی 1,60,000 فوج ہوگی، اور ادھر حضرت امام مہدی علیہ السلام کی فوج ہوگی۔ بہت زیادہ کشت و خون ہوگا، 1/3 لوگ جو ہیں وہ ڈر کے مارے بھاگ جائیں گے، ان کی کبھی توبہ قبول نہیں ہوگی، 1/3 جو ہیں وہ شہید ہو جائیں گے، اور 1/3 جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمائے گا۔ استنبول یعنی قسطنطنیہ وہ
کافروں کے ہاتھوں میں چلا جائے گا اور پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام اس کو دوبارہ فتح فرمائیں گے۔ 141 آپ دمشق کی مسجد کے اندر نماز کے وقت موجود ہوں گے اور دجال نے آپ کی فوج کا حصار کیا ہوا ہوگا کہ صبح کی نماز کے وقت مشرقی کنارے سفید مینار پر اللہ کے پاک نبی سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ تحیت والسلام وہ مشرقی مینارے پر تشریف لائیں گے۔ پھر آپ فرمائیں گے سیڑھی لے کر آؤ، لوگ سیڑھی لے کر آئیں گے تو آپ نیچے تشریف لائیں گے۔ حضرت مہدی علیہ السلام فرمائیں گے اے اللہ کے نبی آپ نماز پڑھائیں، تو فرمائیں گے یہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا شرف ہے، تم ہی نماز پڑھاؤ۔ حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام سے حضرت مہدی علیہ السلام عرض کریں گے یا نبی اللہ فوج کی کمانڈ آپ سنبھالیں۔ آپ فرمائیں گے نہیں، وہ کمانڈ تیرے ہاتھ میں ہی رہے گی، میں تو دجال ملعون کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو 143 نمبر ہے دجال کا قتل۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب دجال دیکھے گا لڑائی خوب ہوگی، کوئی منافق نہیں ہوگا، جو کافر ہوں گے کافر ہوں گے، جو مومن ہوں گے وہ سچے مومن ہوں گے، خونی جنگ ہوگی۔ جب دجال کی نظر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پڑے گی وہ بھاگ جائے گا اور لود دروازے تک پہنچے گا تو آپ پیچھے سے وار کریں گے اپنے نیزے کا، وہ اس کی کمر میں جا کر لگے گا اور وہ واصل جہنم ہو جائے گا اور مر جائے گا۔ 144 بیت المقدس کو حضرت امام مہدی علیہ السلام فتح فرمائیں گے۔ 145 آپ دارالخلافہ بیت المقدس کو اپنا بنائیں گے اور آپ کی حکومت بہت دور دور تک آپ جہاد فرمائیں گے، مشرکین کے بلاد کو، ان کے ملکوں کو فتح فرمائیں گے، یہاں تک کہ شرق و غرب میں اسلام کی عظمت کا علم جو ہے وہ بلند فرمائیں گے۔ آپ انصاف و عدل سے زمین کو بھر دیں گے، کما مولعت جورن و ظلمن، جس طرح زمین ظلم اور جور زیادتی سے بری ہوئی ہوگی، آپ اس کے متضاد امن اور سلامتی سے اور عدل سے پوری روگے زمین کو بھر دیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام۔ 147 امام مہدی علیہ السلام کی وفات۔ 148 حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام اس امت کی رکھوالی فرمائیں گے۔ 148 یاجوج اور ماجوج اس کا خروج ہوگا، وہ ظالم لوگ بڑی کثرت سے آئیں گے، نہروں کو دریاؤں کو پی جائیں گے، جو مخلوق کی خدا ہوگی سب کو وہ کھانا شروع کر دیں گے، ہڑپ کرنا شروع کر دیں گے۔ حضرت پاک پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام امت محمدیہ کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے، وہاں پر کچھ نہ کھائیں گے کچھ نہ پیئیں گے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اللہ کا ذکر کریں گے، تسبیح و تحلیل کریں گے اور ایسے ہی ہوں گے جیسے وہ رجے ہوئے ہیں، ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں۔ 150 پھر عیسیٰ علیہ السلام دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج ہر فرد کے کان کے قریب ایک پھوڑا جو ہے وہ پیدا فرمائے گا جس میں کیڑے پڑیں گے اور سارے کے سارے یاجوج ماجوج والے مر جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمائیں گے، پرندے آئیں گے ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے، پھر بارش ہوگی، پھر درخت اگیں گے، ان کو پھل لگے گا، ایک انار پورا خاندان مل کر کھائے گا تو پھر بھی انار بچ جائے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کی غرض سے مدینہ طیبہ تشریف لے جائیں گے۔ جب مدینہ طیبہ روضہ رسول پر حاضر ہوں گے وہاں آپ کا انتقال ہو جائے گا، پھر مسلمان آپ کا نماز جنازہ پڑھیں گے اور نبی پاک علیہ السلام کے گنبد خضرا کے اندر جو جگہ بچی ہوئی ہے وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین کریں گے۔ 152 3 دنوں تک لوگ مسلسل انتظار میں ہوں گے کہ رات اتنی لمبی کیوں ہوئی ہے، لوگ بہت زیادہ پریشان ہوں گے۔ اس کے بعد سورج نکلے گا مغرب کی طرف سے، فوراً توبہ کے دروازوں کو بند کر دیا جائے گا۔ پھر 153 دابۃ الارض، صفا اور مروہ کی درمیانی زمین سے ایک چوپایا نکلے گا، وہ بڑی تیزی سے روئے زمین پر سفر کرے گا، اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہوگی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ وہ کیا کرے گا؟
کہ ہر مومن کی پیشانی پر لکھے گا مومن اور ہر کافر کی پیشانی پر لکھے گا کافر. جو کافر ہوگا وہ مومن نہیں ہو سکے گا، جس پر مومن لکھ دیا ہے اب وہ کافر نہیں ہو سکے گا. پھر اس کے بعد دھواں آسمانوں سے زمین پر آئے گا اور زمین جو ہے وہ ساری کی ساری اندھیرے میں ڈوب جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ دھوئیں کو رفع فرما دے گا. پھر یمن کی طرف سے ٹھنڈی میٹھی بہت ہی پیاری مہک والی ہوا آئے گی. مسلمان جہاں کہیں بھی ہوگا وہ اللہ کے حکم سے اس کی روح قبض ہو جائے گی. ایک مومن بھی دنیا پر باقی نہ رہے گا جو اللہ اللہ کہنے والا ہو. 154 تیز آندھی آئے گی جو لوگوں کو سمندر میں پھینک دے گی. پھر قیامت سے 40 سال پہلے ایمان والے دنیا سے سارے کے سارے رخصت ہو جائیں گے. اور 158 نمبر یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانک کر محشر کی طرف لے جائے گی. پھر اللہ اسرافیل علیہ السلام کو حکم فرمائے گا، وہ سور پھونکیں گے، ساری دنیا ختم ہو جائے گی اور خود حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی. پھر اللہ رب العزت اپنی قدرت کاملہ سے اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائیں گے اور فرمائیں گے سور پھونک. وہ سور دوبارہ پھونکیں گے تو لوگ جس طرح کوئی فصل نہیں اگتی یہ زمین سے اگیں گے اور محشر کی طرف آئیں گے. یہ قیامت کا دن ہے جس کی نشانیاں اور علامات ہم نے جمع کی ہیں اور کوشش کی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح احادیث مبارکہ سے جو نچوڑ نکلتا ہے وہ نکال کر آپ لوگوں تک پہنچائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں اچھی جزا عطا فرمائے. ان علامات قیامت کو خود بھی یاد کرو اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرواؤ.